السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. ارشاد بارے تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. آج کے خطبے کا موضوع ہے سننا ایک عظیم نعمت ہے. سننے کی نعمت، نعمت السمع. مخلوق پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے انعامات اور احسانات ہیں، ان گنت، انسان گن نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور سب سے بڑی نعمت پورے کائنات میں ایمان اور توحید کی نعمت ہے. جس کے بغیر اس کائنات کا وجود کا معنی ضائع ہو جاتا ہے. یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید کریں، اور اسی مفہوم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے علیہم الصلاۃ والسلام. یہ پیغام دے کر بھیجا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. اور اسی توحید کو سمجھانے کے لیے، توحید العبادہ خاص طور پہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے کتابیں نازل فرمائی. جتنی بھی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ ہے. اس میں جو بنیادی تعلیم ہے وہ یہی ہے. بنیادی تعلیم، یہی پیغام ہے. میرے بھائی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا، صرف اس لیے پیدا کیا الا یہ کہ وہ میری عبادت کرے. یعنی آپ کے وجود کی وجہ، آپ کی پیدائش کی وجہ اللہ تعالیٰ کی توحید العبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. جس نے اس مفہوم کو سمجھ لیا تو اس نے کامیابی حاصل کر دی دنیا اور آخرت کی. اور جس نے اس بنیادی مفہوم کو نہیں سمجھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی معبود ہے اور لات العزى بھی معبود ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی معبود ہے. عیسی علیہ السلام بھی معبود ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی معبود ہے. سیدنا علی اور غوث بھی معبود ہیں. تو یاد رکھیں، وہ دنیا میں بھی ناکام ہوا اور آخرت میں بھی ناکامی ہے. اس نے اس بنیادی مسئلے کو سمجھا ہی نہیں ہے. تو سب سے بڑی نعمت میرے بھائیوں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان پیدا کیا، یہ بھی نعمت ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، آپ کو سننے کے لیے سننے کی طاقت دی ہے، دیکھنے کے لیے بصارت کی طاقت دی ہے، بولنے کے لیے بولنے کی طاقت دی ہے. یہ بھی نعمت ہے. لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے توحید کی نعمت، ایمان کی نعمت. اور اس کو سمجھنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں. مکلف جو ہے پوری کائنات میں جن اور انس ہیں. یہ درند، یہ پرند، یہ پتھر، یہ درخت، یہ مکلف نہیں ہے، اگرچہ ان کا وجود بھی اللہ کی عبادت کے لیے ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے. ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن قیامت کے دن ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، نہ درند سے، نہ پرند سے، نہ پتھر سے، نہ درخت سے، نہیں سوال کیا جائے گا، کیونکہ یہ مکلف ہی نہیں ہے. سوال کیا جائے گا جن سے اور ان سے، یہ مکلف ہے. اور جب یہ مکلف ہے اور انہوں نے تکلیف کو اٹھایا ہے، شریعت کی تکالیف کو اپنے ذمہ لے لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں تاکہ یہ بندہ جو ہے اس عظیم نعمت کو سمجھ سکے اور اس پر عمل بھی کر سکے، اور اس کے لیے راستے رکھے ہیں. اور سب سے بڑا راستہ اس عظیم نعمت کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ہے سننے کا راستہ، سننے کی نعمت، السمع. انسان دیکھتا بھی ہے، یہ بھی نعمت ہے، بولتا بھی ہے، یہ بھی نعمت ہے، لیکن جو سننے کی نعمت ہے یہ ان دونوں سے بڑھ کر ہے. اگرچہ بعض لوگوں کے نزدیک بصارت کی نعمت بڑی نعمت ہے سننے سے، لیکن یاد رکھیے سننے کی نعمت وہ عظیم نعمت ہے جس کے کھو جانے سے انسان کی آدھی زندگی کھو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمارے سمع، ابصار اور دلوں کو اپنے عبادت کے لیے اور دین کی سمجھ کے لیے پھیر دے. تو سننا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے. اسے جب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے تو سننے سے ہی بات شروع کی. ان السمع والبصر والفؤاد، پہلے سمع، پھر بصر، پھر فؤاد. سمع، بصر، فؤاد، یہ ترتیب آپ دیکھیں گے. کیوں دل آخر میں؟ کیوں؟ اصل بات تو دل ہی کی ہے، لیکن دل تک پہنچنے تک راستہ تو ہونا چاہیے. وہ راستہ کیا ہے؟ سننے کا راستہ، دیکھنے کا راستہ. اور سننے کا راستہ مقدم ہے دیکھنے پر. جانتے ہیں کیوں؟ میں اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوں، آنکھوں سے صرف وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو میرے سامنے ہے. اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص آواز دے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص مجھے بلا رہا ہے، اگرچہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں. تو سننے کی خاصیت جو ہے وہ دیکھنے سے وسیع ہے. آپ وہ چیز دیکھتے جو آپ کے سامنے ہے، بس جہاں تک آپ کی نگاہ جا سکتی ہے. اور آپ وہ سنتے ہیں جس چیز کو آپ دیکھ نہیں سکتے، دور کو بھی آپ سن سکتے ہیں. اور دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، بغیر نور آپ دیکھ نہیں سکتے. اب یاد رکھیں، آپ اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھتے. اگر نور نہ ہو تو آپ دیکھ نہیں سکتے، یہ روشنی نہ ہو آپ دیکھ نہیں سکتے. اندھیرے میں آپ کچھ نظر آتا ہے؟ کچھ نہیں. لیکن اندھیرے میں آپ سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ نعمت جو ہے سننے کی یہ کیا ہے، اس کے متعلق چند باتیں کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انسان سنتا کیسے ہے. جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ انسان کیسے سنتا ہے، اس سسٹم، اس نظام میں کتنی باریک بینیاں ہیں، تو پھر انسان کو اس کی قدر بھی ہوتی ہے. ہم بے قدرے کیوں ہیں؟ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ سننا کتنی بڑی نعمت ہے. ہم تو پیدائش ہی سنتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ یہ نعمت بھی ہے یا نہیں، اس کا ہماری زندگی میں کوئی اثر ہے بھی یا نہیں. دیکھیں، جو چیز وراثت میں ملتی ہے
اس کی قدر نہیں کی جاتی. بہت کم لوگ قدر کرتے ہیں. جو چیز محنت سے ملتی ہے اس کی قدر بھی ہوتی ہے. انسان کیسے سنتا ہے؟ یہ جو کان ہمیں باہر سے نظر آتا ہے نا، یہ اس سے نہیں سنتا. یہ تو صرف جو ساؤنڈ ویوز ہے ان کو جمع کر کے کان کے اندر بھیجتا ہے، بس اس کا یہ کام ہے. پھر پردہ آتا ہے. پردے کے پیچھے 3 چھوٹی سی ہڈیاں ہیں، چھوٹی سی باریک. اور پھر کان کا تیسرا حصہ جو اندرونی حصہ وہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی کان کے 3 حصے ہیں. ایک باہر والا حصہ ہے جس کا یہ ایک حصہ ہے. پھر ایئر ڈرم جو ہے وہاں سے لے کے کان کے دوسرے حصے تک، یعنی باہر والا حصہ، درمیانی حصہ، اندرونی حصہ، یہ 3 حصے ہیں کان کے. اور 3 حصے آپس میں مل کے سننے کی خاصیت پیدا کرتے ہیں. جب یہ ساؤنڈ ویو لگتی ہے نا ایئر ڈرم پہ تو اس میں تھوڑی سی وائبریشن ہوتی ہے، ہلتا ہے وہ. اس کے ہلنے سے چھوٹی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ آپس میں ہلتی ہیں. پھر اندرونی حصے میں ایک عجیب سا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی وہ 2 چیزوں کے لیے بنا ہے جو اندرونی حصہ ہے کان کا. ایک تو انسان کا توازن برقرار رکھنے کے لیے انسان کیسے سیدھا چلتا ہے اپنے پاؤں پہ. اب یاد رکھیں یہ جو 2 ٹانگیں ہیں یہ 2 لکڑیاں کے مانند ہیں. 2 لکڑیاں آپ کھڑے کر دیں گر جائیں گی. انسان کیوں نہیں گرتا؟ یہ بھی بڑی نعمت ہے، پاؤں پر کھڑے ہونا اور چلنا. 2 لکڑیاں آپ کھڑی کر دیں گر جائیں گی کیونکہ توازن برقرار نہیں رکھ سکتے اپنا. انسان اپنا توازن کیسے برقرار رکھتے ہیں؟ اس کا ایک حصہ کان کے اندر بھی موجود ہے اور دوسرا اس کا حصہ سننے کا. سنتا کیسے ہے؟ کان کے اندرونی حصے میں چھوٹے چھوٹے باریک بالوں کی طرح ایک چیزیں ہیں، بالوں کی طرح وہ جڑی ہوئی ہیں ایک بڑی نرو سے، رگ سے، جو دماغ کی طرف جاتی ہے. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے بال ہلتے ہیں انسان سنتا ہے. ہلتے کیسے ہیں؟ اندر تھوڑا سا پانی کی نمائندہ مادہ ہے، فلوئڈ ہے. جب باہر سے آواز آتی ہے ایئر ڈرم تک پہنچتے وہ ہلتا ہے. 3 چھوٹی ہڈیاں ہلتی ہیں. اندر جو پانی وہ ہلتا ہے. اس پانی کے ہلنے سے چھوٹے باریک بال یہ ہلتے ہیں. پھر اشارہ جو ہے وہ جاتا ہے اس رگ کی طرف جو سننے کے لیے ہے. پھر دماغ سمجھتا ہے کہ کچھ بولا جا رہا ہے اور پھر دماغ کے مختلف حصے جو آپ بتائیں گے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے. یہ پرندے کی آواز ہے، یہ انسان کی آواز ہے، یہ گاڑی کی آواز ہے. پھر آپ سمجھتے ہیں، یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بول کون رہا ہے، یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کون سے الفاظ ہیں. پھر دماغ کا اپنا سسٹم شروع ہو جاتا ہے. یہ سارے جو 3 حصے ہیں یہ تقریباً 2 یا 3 سینٹی میٹر کے اندر موجود ہیں سارے کے سارے. اتنے سے حصے میں بس یہ جتنے میں نے بیان کیے، یہ جو ہڈی ہے اس کے اندر سے لے کے اتنے حصے تک یہ پورا سسٹم موجود ہے. پھر دماغ کے اندر باقی سسٹم موجود ہے. انسان ایسے سنتا ہے. اس سسٹم میں کوئی خلل پیدا ہو جائے انسان سننے سے قاصر ہو جاتا ہے، نہیں سن سکتا. سننا 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک عام سننا جیسے ہم سنتے ہیں عام باتیں اور سمجھتے ہیں، کیونکہ سننا کافی نہیں ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے. اگر آپ سنتے ہیں وہ سمجھنے تو فائدہ کیا ہے؟ پاگل سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ سنتا ہے، لیکن سمجھنے کا مادہ نہیں ہے. اس سے جو ایک رابطہ ہے کان کے اندرونی حصے کا اور دماغ تک جو رابطہ ہے اس میں خلل ہے. اگر رگ کے اندر نہیں ہے، اگر رگ کے اندر خلل ہے تو انسان سننے سے بالکل محروم ہو جاتا ہے. دماغ کے اندر جو مادہ ہے سمجھنے کا وہ اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو سننے کا فائدہ نہیں. اس لیے پاگل جو مکلف نہیں ہے، کیونکہ جو وہ سنتا ہے وہ سمجھتا نہیں ہے. تو سننے کی پہلی قسم ہے انسان محسوسات جو اس کے ارد گرد ہے وہ سنتا ہے، جو آواز آتی ہے وہ سنتا ہے. اور اس میں سب شامل ہیں، انسان ہے، حیوان ہے، گدھا بھی سنتا ہے، بکری بھی سنتی ہے، یہ سب سنتے ہیں. اس میں سب برابر ہیں. دوسری قسم کا سننا جو ہے وہ ہے دل کا سننا. دل بھی سنتا ہے اور وہ ہے ایمان
اور شریعت کو سمجھنا کان کے سننے کے بعد. اور یہ دوسرا جو ہے، دوسرا سننا جو دل کا سننا ہے، یہ اصل ہے مکلف کے لیے. اگر انسان بہرا ہے، سنتا نہیں ہے، مکلف ہے. پاگل مکلف نہیں ہے، لیکن بہرا انسان مکلف ہے. اس سے قیامت کے دن سوال بھی کیا جائے گا، حساب بھی کیا جائے گا. کیوں؟ کہ اس کا اصل سننا جو ہے، دل کا سننا جو ہے، سمجھنا وہ موجود ہے. ہاں، اس میں یہ الگ بات ہے کہ تخفیف دوسری بات ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ سننے والا اور جو نہیں سنتا وہ برابر نہیں ہو سکتے. جاننے والا اور جو نہیں جانتا وہ برابر نہیں ہو سکتے کبھی. بہرحال تو دل کا سننا اصل ہے، اور یہ صرف مومنوں کے لیے ہے. اگرچہ سوال سب سے کیا جائے گا، لیکن یہ انعام جو ہے، یہ احسان جو ہے، مومنوں کو ملا ہے. کافر اور جانور کو یہ انعام نہیں ملا. یاد رکھیں، یہاں پر کافر اور جانور برابر ہو جاتے ہیں. کہاں پہ برابر ہوتے ہیں؟ عام سننے میں نہیں، اس خاص سننے میں. توحید کو سمجھنے میں، دین کے ارکان کو سمجھنے میں کافر اور جانور برابر ہیں. بلکہ کافر جو ہے وہ جانور سے بھی گیا گزرا ہے، وہ بدترین ہے. اس اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آیت میں؟ اولئک کالانعام بل هم اضل. وہ تو جانوروں کی مانند ہیں، بلکہ جانوروں بھی سے زیادہ گمراہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ جانور کے پاس جو دل کا سمجھنے کا مادہ ہے وہ نہیں ہے. سننے کی طاقت ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں ہے. کافر کے پاس دونوں ہے کہ نہیں؟ کافر نے ایک کو تو لیا جو اس کے اپنے بس میں نہیں ہے. اب سننا نہ سننا اس کے بس میں تو تھوڑی ہے. وہ کان بند کر سکتا ہے، لیکن قوت سماعت کو اس کے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کہ خود اپنے کان کو کاٹ دے اور اپنے آپ کو سننے سے محروم کر دے، الگ بات ہے. لیکن سننے کی طاقت اس کے بس میں نہیں ہے، وہ تو اس کو پیدائشی ملی ہے. جو اس کے بس میں ہے دل کا سننا اور سمجھنا. کیا کافر دین کو سمجھ سکتے یا نہیں سمجھ سکتا؟ سمجھ سکتا ہے، اسے خود نہیں سمجھا. یعنی یہ دیکھیں تعجب کی بات، کافر جو ہے وہ دنیا کی ہر چیز سمجھتا ہے. ٹیکنالوجی میں دیکھیں وہ سب سے آگے ہے، ہم بھی ان کے محتاج ہیں. لیکن اس سننے کا اور سمجھنے کا فائدہ ہی کیا ملا اس کافر کو اور اس جیسے دوسرے لوگوں کو جنہوں نے دنیا کی باریک بینی تو سمجھ لی ہے. اب دیکھیں موبائل کے اندر چپ چھوٹی سی لگی ہوتی ہے، اب تو مائکرو بھی آ گئے ہیں، بالکل چھوٹے، وہاں تک پہنچ گئے ہیں. لیکن یہ نہیں جان سکے کہ اس کائنات کا کوئی مالک بھی ہے، خالق بھی ہے. یہ نہیں جان سکے کہ اس کائنات کا جو مالک اور خالق ہے وہ ہے عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. وہ یہ نہ جان سکے کہ اس کائنات کا مالک جو ہے اس کے پیارے نام ہیں اور اچھی صفات الکمال بھی ہیں. مخلوق میں سب کچھ جانتے ہیں، اپنی بنیادی وجہ وجود کی یہ نہ جان سکے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نہ جان سکے. تو فائدہ کیا ملا ہوں؟ جانوروں سے بدترین ہے کہ نہیں؟ اگر یہ مادہ جانور کو مل جاتا ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے. لیکن ان کے پاس سمجھنے کا مادہ موجود ہے، لیکن پھر بھی اوندھے منہ چلے جاتے ہیں اور حق کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور کفر اور باطل کے راستے کو اختیار کر دیتے ہیں. تو دوسری قسم کا سننا جو ہے، یاد رکھیں یہ اصل ہے، اور اسی کا مطالبہ کیا جائے قیامت کے دن. ہاں، عام سننے کا سوال ہوگا، میں نے تمہیں کان دیے تھے سننے کے لیے، میرے بندے تو نے کیا سنا؟ لیکن یاد رکھیں سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ عقیدہ کے متعلق ہوگا. ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا؟ ارے سنیں گے تو جواب دیں گے نا، سمجھیں گے تو جواب دیں گے نا. جس نے سنا ہی نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، وہ جواب کیا دے گا؟ رسول کیا لے کے آئے، کیا پیغام لے کے آئے؟ سننا تو دور کی بات ہے، سمجھنا دور کی بات ہے. لوگوں نے دشمنی اختیار کر لی، اور صرف دشمنی ہی نہیں، بعض انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا گیا. حد درمی کی انتہا.
ارے ایسے لوگوں کو قتل کرنا جو آئے صرف اس لیے ہیں کہ تمہیں زندگی کا ڈھنگ سکھائیں کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے، آخرت کیا ہے، اصل زندگی آخرت والی ہے، اس زندگی میں کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے، اس زندگی میں کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو کیا جواب دیں گے؟ ماذا اجبتم المرسلین، جواب کیا دیں گے؟ کیا ہم بہرے تھے دنیا میں؟ تمہیں سننے کی طاقت نہیں دی؟ کوئی شخص کہہ سکتا ہے نہیں، کسی کو ضرورت نہیں ہوگی۔ کافر کیا کہے گا وہاں پہ؟ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش ہم اس دن دنیا میں سن لیتے، اگر اس دن سن لیتے اور سمجھ لیتے، نسمع او نعقل دونوں، آج ہم اصحاب السعیر جہنم کے ایندھن نہ بنتے۔ اب کاش کا فائدہ کیا؟ مرنے کے بعد کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب یہ روح حکوم تک پہنچے گی نا، اس وقت توبہ کے دروازے بند، پھر سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 60 سال زندگی دی ہے تجھے اللہ تعالیٰ نے، تب بہرے تھے، ابھی تمہیں یاد ہے جب فرشتے دیکھے اب آئے روح نکالنے کے لیے، اب تمہارا سننا بھی جاگ گیا، تمہارا دل بھی جاگ گیا، تمہاری سمجھ بھی جاگ گئی، آج تک کہاں تھے؟ اور سننے کے متعلق یاد رکھیں، جو سوال ہوگا سننے کی طاقت کی نعمت کے متعلق، میرے بندے تو نے کیا سنا؟ اس سوال کے جواب میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو حق سننا، ایک باطل سننا، کہ ہم نے اپنے کانوں کو، اپنے قوت سماعت کو، یہ جو عظیم نعمت ہے، حق کے لیے صرف کر رکھا ہے یا باطل کے لیے؟ جو ہم سنتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے؟ اگر ہمارے سننے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہے تو یاد رکھیں دنیاوی کامیابی ہے، وہاں پر بھی کامیابی ہے۔ ماذا اجبتم المرسلین کا جواب آسان ہے۔ اگر دنیا میں جو ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے تو آخرت میں بھی ناراض ہوگا۔ باطل کے سننے کی مثالیں، شرک اور شرک کی اذکار سننا، یہ سب سے بڑا باطل ہے۔ ہاں اگر آپ سنتے ہیں نصیحت کے لیے، دعوت کے لیے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے، یہ شرک ہے۔ بدعی اذکار، یہ سننا حرام ہے۔ گانے اور بجانے، میوزک حرام ہے۔ پھر لوگوں نے کہا بھائی میوزک تو حرام ہے، قوالی تو حلال ہے، اس کو شرعی نام دے دیا ہے، تو وہی گانا بجانا۔ کہتے گانے بجانے میں غزلیں ہوتی ہیں، الفاظ اچھے نہیں ہوتے، تو قوالی میں کوئی حرج نہیں ہے، قوالی بھی حرام ہے۔ اور اس میں ڈبل حرام ہے، گانا بجانا جو ہے حرام ہے، بچہ بھی جانتا ہے حرام ہے، لیکن آپ اس کو شرعی رنگ دے دیں، یہ حیلہ اپنا لیں، گانا تو وہی بج رہا ہے، میوزک تو وہی بج رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک سے، گانے بجانے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے قریب، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ بعض لوگ حرام چیز کو حلال کر دیں گے۔ سمجھے، یہ حلال ہے، اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو دگنا گناہ کیوں ہے قوالی میں؟ ایک تو وہی گانا بجانا موجود ہے، دوسرا حیلہ اختیار کیا گیا، اور تیسرا اسے شریعت کا حصہ بنا لیا گیا، عبادت کا حصہ، اور چوتھے نمبر پہ مشرکین کے ساتھ مشابہت ہے۔ عیسائیوں کے چرچ میں آپ جائیں، نصارہ کیا کرتے ہیں؟ ہر چرچ میں پیانو رکھا ہوگا، ان کے دین کا حصہ ہے پیانو بجانا اور گانے بجانا، دین کا حصہ ہے، ان سے مشابہت بھی ہوتی ہے، تو حرام ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ حرام ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن نعت پڑھنے میں اور پیچھے منہ سے آواز نکالنے میں، یعنی ایک شخص نعت پڑھتا ہے اور پیچھے اس کے میوزک جیسی 2-4 لوگ بیٹھے تو وہ آواز نکالتے ہیں، یہ پہلے سورت سے بھی گئے گزری صورت ہے میرے بھائیوں۔ آپ جانتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی ایسا قول نہیں جو آپ کی زبان سے نکلتا، کوئی بھی لفظ نہیں الا کہ فرشتے اسے لکھ رہے ہیں۔ تو فرشتے کیا دف دف لکھ رہے جو آپ پیچھے کہہ رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں؟ کہتے بھی ہم نے میوزک تو استعمال نہیں کی،
اس پہ گزارا کر لیتے ہیں. میرے بھائی یہ بھی حرام ہے. دین میں ہیلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حق اور باطل واضح ہو چکا ہے. جو حق ہے وہ حق ہے, اس کی اتباع کرو. جو باطل ہے باطل اسے چھوڑ دو. اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو کیا لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے, نکل جائیں گے اسلام سے؟ اسلام کو سمجھانے کا ایک یہی ذریعہ رہ گیا بس, یا قوالی ہے یا یہ نعتیں یا یہ گانے بجانے ہیں. سبحان اللہ. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے اس دین کو پہنچایا لوگوں تک؟ صحابہ کرام نے اسی طریقے سے دین کو نشر و اشاعت کی ہے. یاد رکھیں یہ بالکل طریقے جائز نہیں. پھر اور جو سننا حرام ہے وہ ہے جادوگر کی بات کو سننا, کاہن کی بات کو سننا. یاد رکھیں جس نے کاہن, اور آج کل بڑی مصیبت ہے استخارہ کی. کوئی شخص ٹی وی پہ بیٹھا ہے, اس کو پتہ نہیں کون ہے, سوال کیا جاتا ہے وہ استخارہ کا جواب دیتا ہے, تم یوں کرو تم وہ کرو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کو سنے, چاہے تصدیق نہ کرے, 40 دن اس کی نماز اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہے. 40 دن نماز اس کی اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں. اور اگر وہ تصدیق کر لے فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک لفظ آپ نے تصدیق کر لیا کاہن کی, جادوگر کی, ان جھوٹے لوگوں کی, چاہے وہ پامسٹ ہو جو ہاتھ دے کے بتاتا ہے آپ کی قسمت, چاہے وہ رمل کرتا ہو زمین کے اوپر, چاہے وہ یہ جو کیا کہتے ہیں جو اخباروں میں بھی آتے ہیں زوڈیک ہاروسکوپس جو ہے, کیا آپ کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق ہم بتائیں گے کہ آپ کا کون سا سائن ہے اور آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا. جس نے یہ چیز سنی ہے, اگرچہ صرف شغلیہ سنی ہے بغیر ایمان و تصدیق کے, 40 دن اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں. یہ بات اچھی طرح سن لیں, یہ میرا قول نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی قسم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور جسے تصدیق کر لی, ایک کلمے کی تصدیق کی ہے, فقد کفر بما انزل علی محمد, اور یہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں کتنی معروف اور مشہور ہو چکی ہیں امت میں. بچہ پہلے جانتے بڑے سے, اور اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور ہم سب سے کرے گا. سنتے تو تھے, کبھی روکنے کی کوشش کی ہے کسی کو, کبھی نصیحت کی ہے, کبھی کہا ہے کہ یہ حرام ہے, یہ حلال ہے اسے سنو, یہ حرام ہے اسے چھوڑ دو. تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے, ہم پہلے تو خود جان لیں کہ اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. جب ہم خود جان لیں گے پھر دوسروں تک بھی یہ بات پہنچا سکیں گے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.